اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. کل کے سبق میں سے کچھ چیزیں اسپیسیفکلی جو ڈسکس ہوئی بھی تھی، لیکن آئی وانٹڈ ٹو آلموسٹ ڈبل ری انفورس دیم، کہ جہاں بات آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ سر کھول دو، اپنے بال میں کنگھی کر لو، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک استعارہ ہے کہ سر کھول کے بال کنگھی کر کے گیٹ ریڈی ٹو واش اٹ، یعنی غسل کا تھا. ٹھیک ہے، سب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. صرف کیونکہ حدیث میں غسل کا لفظ یوز نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غسل کیے بغیر حج کے عرفات اور وہ سارا کر رہی تھیں، وہ مکمل غسل کے ساتھ کر رہی تھیں. پھر اس کے بعد احلال کی جہاں تک بات ہوئی ہے کہ یعنی اگر کوئی عورت عمرہ حج کے لیے جائے، تمتع کی اس نے نیت کی ہے اور وہ عمرہ نہیں کر سکی اور حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا وہ جو پہلا احرام لیا تھا اس نے عمرے کے لیے، وہ اس کو کوئی دم یا کوئی ایسی چیز لازم نہیں آتی، کیونکہ وہ بائی اون چوائس یا بائی اون مسٹیک اس کی کوئی چیز نہیں آئی، غلطی نہیں ہوئی. یہ حیض کا آ جانا ہے یہ کیونکہ انسان کی اس سے اوپر ہے، کنٹرول سے اوپر ہے، کنٹرول سے باہر ہے، تو اس لیے اس پر دم وغیرہ کوئی واجب نہیں آتا. اور اب اس کا وہ احرام جو اس نے عمرہ کی نیت سے پانا تھا وہی اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے حج میں. تو بیسکلی وہ احرام سے باہر نہیں آ رہی بغیر عبادت کیے، وہ احرام ہی میں ہے، لیکن وہ عبادت کی فارم ڈفرینٹ ہو گئی، نیت چینج ہو گئی ہے، اس لیے اس پر کوئی دم اور کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اشکال کل آ رہا تھا تو اس کو ڈبل چیک کیا تھا میں نے. ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ لوگوں کے ذہن میں کہیں جا کے آئی ہو؟ جی ایک سیکنڈ آپ. جی 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 تو وہ پھر کیا احرام جیسے پیریڈ آ گئے ہیں تو وہ تو عمرہ نہیں تمتع کر کا سکے، عمرہ کرنے کے بعد پیریڈز آ گئے، مطلب نہیں کیا نا، جیسے رستے میں ہی آ گئے ہیں، وہ یا احرام پہنا تھا پیریڈ سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمرہ تو نہیں کر سکی آگے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا پھر اتنے دن ویٹ کرے گی، احرام نہیں کھولے گی؟ آپ نے جی کہا تھا نا جی، جو احرام کی پابندیوں میں رہے. پابندیاں وہ تو اس کو رہیں گی، اور وہ حیض کے بعد پھر غسل کر کے اگر حج کے ایام ابھی شروع نہیں ہوئے، جی زیادہ پہلے چلے گئے، تو پھر وہ عمرہ کر لے گی، پھر وہ احرام کھول دے گی.
ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں نا یوم ترویہ, جس دن حج کے لیے انسان دوبارہ شروع کرتا ہے, تو اس دن پھر وہ اپنی نیت دوبارہ کرے گی نئے احرام کی. ٹھیک ہے, نہیں پھر سے میقات پہ نہیں جانا ہوگا. دا سیم سینیریو جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ عمرہ کی نیت کی, حج کی نیت کی, بٹ عمرہ نہیں ہوا, حج پہلے, حج آ گیا تو حج کر لیا, اس کے بعد اسی احرام میں عمرہ ہوگا, یا پھر اگر بیچ میں کچھ دن ہیں تو شی کین ویٹ اینڈ دین شی وانٹس ٹو ڈو عمرہ, اور اسی احرام کے اندر عمرہ؟ نہیں, اس کے علاوہ ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لازم نہیں ہے عمرہ. جیسے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے بعد کیا تھا, وہ ان کی خواہش پہ تھا, انہوں نے عمرہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کا احترام کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ کیا, نہ ان بھائی نے جو عبد الرحمن بن ابو بکر جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو کرانے لے گئے تھے, نہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا میں جا ہی رہا ہوں سارے اسٹیپس تو میں بھی عمرہ کر لوں. انہوں نے نہیں کیا, وہ صرف ان کے محرم کے طور پہ ان کے ساتھ سفر میں شامل رہے. تو لہٰذا بعد میں اگر پہلا چلا گیا ہے تو بعد کا عمرہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ حج کے بعد وہاں رہتے ہیں, یعنی کچھ دن کا لمبا ان کا ٹرپ ہوتا ہے, وہ رہ سکتے ہیں, تو پھر وہ دوبارہ میقات پہ جا کر وہیں حضرت عائشہ سے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں وہ عمرہ کر سکتے ہیں. دیٹ از عمرہ بائی چوائس, بائی آپشن, لیکن وہ نیسیسری نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. سسٹر میمونہ کہہ رہی ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ کہتے ہیں اس کو پیریڈز آ گئے ہیں اور میقات سے کراس کرتے ہوئے انہیں نیت کرنی ہے اور وہ وہاں پہنچ گئے, تو اب وہاں پہ کسی نے بتایا کہ نہیں آپ نے نیت کیوں نہیں کی تھی, تو اب کیا کریں گے؟ بیسکلی تو اب نیت کرنے کے لیے واپس جانا ہوگا یا پھر کہیں وہیں پہ نیت کر لیں گے؟ یعنی اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں, اس کو مزید ہم ریفرنس کے ساتھ چیک بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جس نے میقات سے گزرتے ہوئے نیت نہیں کی احرام کی, گزر گیا, تو یہ غلطی ایسی ہے کہ جس پہ دم لازم آتا ہے. اور پھر یہ کہ دوبارہ باہر ہل میں جا کر وہاں سے احرام باندھ کر اور پھر آئیں گے. ٹھیک, اب تک جو ہم نے, کیونکہ اسکالرس کے فتاواز کے کچھ گروپس ہیں وہاں پہ یہ سوال فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں, تو وہاں سے یہی چیز سمجھی ہم نے. جی اس طرح سے ان کے کوشچن سے تھوڑی سی وہ کنفیوژن ہوئی ہے کہ جیسے ایک عورت جیسے حرم میں پہنچی, احرام کی نیت کر لی ہوئی تھی جی عمرے کی, اور وہاں پہنچ کے پتہ چلا پیریڈز ہو گئے, تو وہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا تو احرام کی کنڈیشنز اس پہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ باقی لوگ تو عمرہ کر لیں گے اور وہ تو اب آؤٹ آف کنڈیشنز ہو جائیں گے جو بھی گروپ میں یا اس کے ہسبینڈ یا جو, لیکن کیا وہ ان کنڈیشنز میں احرام کی کنڈیشنز میں رہے گی اب ٹل حج اور اب ٹل جب تک کہ وہ فارغ نہیں ہو جاتی, اس کے اوپر وہ سٹیٹس رہے گا نا, اس لیے کیونکہ اس کو کرنا تو ہے عمرے کی نیت سے کیا تھا, تو اب وہ جب فارغ ہوگی تو وہ پھر کرے گی. جو کہ ظاہر ہے یہ نیل کلپنگ اور ہیئر کٹنگ اور ہسبینڈ سے ریلیشن شپ یہی چیزیں ہیں, تو وہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی حیض کے ساتھ. جی مجھے پوچھنا تھا, پچھلے بار ہم لوگ جب وہاں عمرہ کے لیے گئے تھے تو جب انہوں نے میقات کا اناؤنس کیا اس وقت آنکھ لگ گئی تھی جہاز کے اندر, مطلب سو گئے. ہم لوگوں نے نہیں سنا ان کا اناؤنس نا, تو لیکن گھر سے تو نیت کر کے نکلے تھے عمرہ کے لیے, تو وہ ہمارا عمرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ انشاءاللہ اللہ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہوگا, میں کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب بندے کو یہ پتا ہو نا کہ بہت تھک گئے ہیں, آنکھ لگ جائے گی, تو پہلے ہی کر لیں, جہاز میں بیٹھتے ہی کر لیں. اگر کسی کو بہت ایسا, اور ہو جاتا ہے نا, آپ اتنے تھکے اور اتنا ایک ہائپ چل رہی ہوتی ہے سفر کی, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس اناؤنسمنٹ کا انتظار کریں. اس سے پہلے نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا منع نہیں ہے. کوئی اپنے گھر سے بھی نیت کر کے احرام کی داخل چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی تو تھوڑی سی مشقت ایکسٹرا آ گئی نا, اس لیے منع کیا جاتا ہے. لیکن جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹریول لمبا ہو گیا ہے, ممکن ہے میری آنکھ لگ جائے, وہاں نیت کر کے سوئیں. ٹھیک ہے, یہ چیز نہ لیں. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے بندوں کی غلطیوں کو بنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, تو یہ خطا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. سسٹر ایک میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشچن کر رہی ہوں کہ جو میں سمجھ پائی ہوں, حج تمتع کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے عمرہ کا احرام پہن لیا. اب جب آپ وہاں پہنچے ہیں عمرہ کرنے سے پہلے اگر آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ کے کنڈیشنز اینڈ احرام برقرار رہے گا. چاہے آپ کے پاس وقت بچ جائے تو آپ عمرہ کمپلیٹ کریں گے غسل کر کے اسی احرام میں, اور پھر اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوگی اور پھر دوبارہ آپ حج کا کریں گے. اور ان کیس کہ اگر آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور حج آ گیا ہے تو پھر آپ جو ہے اسی احرام کو کنٹینیو کریں گے لیکن غسل کریں گے. جی بالکل, آپ صحیح سمجھ. اچھا یہی بات. ٹھیک ہے, الحمدللہ. پروگریس کرتے ہیں آج کی کلاس کے لیے.
پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، اگر کسی عورت کو ایک مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے اس کا کیا حکم ہے، کیا آ سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کی عادت ہے، کیونکہ حیض تو سراسر عادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، 3 دفعہ اگر کسی کو حیض آ جائے. وما یصدق النساء فی الحیض، اور جو تصدیق کر دیں عورتیں ہی حیض کے معاملات میں، والحمل اور حمل میں، یعنی یصدق سچ سمجھا جائے عورت کی بات کو ان معاملات میں. وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، وہ صرف مالی معاملات کی بات ہے. یہاں یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ حیض اور حمل وغیرہ یا وہ معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں اس میں عورتوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی، وہاں مرد گواہی نہیں دیں گے اور بالکل بھی نہیں دیں گے. وفیما یمکن من الحیض، اور جو کچھ ممکن ہو حیض میں سے، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن پاک میں عورت کی گواہی کے بارے میں، ولا یحل لہن، نہیں حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ چھپا کے رکھیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کر دیا، فی ارحامہن، ان کے رحم میں. یعنی کوئی عورت اگر اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، یا اگر کہتی ہے میں نہیں ہوں تو بھی مان لیا جائے گا، خواہ وہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے پھر. لیکن عدالت میں گواہی اس عورت ہی کی کافی ہو جائے گی، خواہ وہ سچی دیتی ہے یا جھوٹی، کیونکہ گواہی دینے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سچی دے رہا ہے یا جھوٹی دے رہا ہے، یہاں یہ شرط ہے کہ کس کی ہے وہ. وَيُذْكَرُ، اور ذکر کیا گیا ان علی، حضرت علی سے، وشریح، اور شریح جو ایک قاضی تھے، ان جاءت ببینۃ، اگر وہ لے آئے کوئی علامت یا کوئی گواہی، من بطانۃ اہلہا، اپنے گھر والوں کے خاص لوگوں میں سے. بطانہ بطن سے، بطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، باطن اسی سے ہے کہ اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی کی اگر وہ گواہی پیش کر دے تو اس کی بات مان لی جائے گی عورت کی. یعنی مثلا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. ممن یرضی دینہ، جس کے دین پر راضی ہوا جائے، یعنی قابل اعتبار ہو وہ شخص، کیونکہ گواہی میں یہ شرط ہے کہ بظاہر وہ شخص سچا ہو. انہا حاضت فی شہر ثلاثن، کہ اس عورت کو 3 دفعہ مہینے میں حیض آ چکا ہے. مثلا اگر کسی کی صرف 3 دن حیض کی عادت ہے یا 1 دن ہے، بعض اوقات کسی کی عادت 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہو سکتی، لیکن حالت کیا ہے کہ 1 دن آتا ہے، 10 دن بعد پھر 1 دن آ جاتا ہے، پھر 10 دن بعد 1 دن، تو مہینے میں یوں 3 دن بن جاتا ہے اور 3 دفعہ بن جاتا ہے. تو یہ 3 الگ الگ دفعہ ہوں گی، خواہ وہ 1 دن ہی کیوں نہیں آیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ صدقت، اس عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی. وقال عطا، اور عطا نے کہا، عطا بن ابی رباح نے، اقراؤہا، اقرا قرء کی جمع ہے جس کا معنی حیض، اس کے حیض کے دن ما کانت، جو تھے یعنی جو پہلے ہوں گے وہی ہوں گے. وبہ قال ابراہیم وقال عطا، اور یہی رائے ابراہیم اور عطا کی ہے. کیا ہے رائے؟ الحیض یوم الی 15، کہ حیض کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن بھی ہے اور 1 دن سے 15 دن تک بھی ہے. جو مشہور قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ 10 دن کی مدت لیتے ہیں. لیکن اس معاملے میں دوسری رائے کیا ہے کہ 15 دن بھی اگر کسی کو پیریڈز آتے ہیں اور اس کی عادت ہمیشہ ہی 15 دن کی ہے تو 15 دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے. اصل میں اس معاملے میں جتنے بھی فتوے ہم دیکھتے ہیں، بہت کچھ اس میں بحثیں کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کی مدت کے بارے میں کہ کتنے دن تک حیض ہوتا ہے کوئی حدیث واضح نہیں ہے. لہٰذا علماء امت نے، فقہاء امت نے مختلف دن مقرر کیے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ کم سے کم تو 1 دن، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 15. ان کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں سروے کرایا جاتا تھا، عام طور پر عورتوں کی عادت کیا ہے. ایک علاقے میں ایک خاص موسم کے تحت رہنے والی خواتین، ان کے ہاں مثلاً 100 لوگوں سے پوچھا گیا تو میکسیمم جو دن پتہ چلے وہ 10 تھے. اس عادت کو یا رائے عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فقیہ نے کیا کہہ دیا؟ 10 دن. دوسرے علاقے یا دوسرے موسم کے تحت عورتوں کو اس سے بھی زیادہ دن کے پیریڈز آئے. وہاں مثلا 100 لوگوں سے 200 عورتوں سے پتہ کرایا گیا تو وہاں 2-4 ایسی بھی نکلی جن کو 15 دن تک پیریڈز آئے. تو وہاں کے امام نے فتویٰ کیا دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ 15 دن بھی ہو سکتے ہیں. ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے. انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر فتویٰ دیا، انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر. اب ہم کیا کریں؟ وہ تو آپس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، تو ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عادت کیا ہے. اور اس کے لیے میں ہر ماں سے یہ کہوں گی کہ جب اس کی بچی کو پیریڈز شروع ہوں، اور یہ باتیں شرمانے کی نہیں، یہ دین کے
حقائق ہیں، اور ماؤں کو اتنا اپنی بچیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق ہے، اور اگر ماں خود نہیں گائیڈ کرے گی تو بچیاں بھٹکیں گی، ادھر ادھر سے پوچھیں گی اور غلط چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. اس لیے ماں بہترین دوست ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں گائیڈ کرنے کے لیے. یعنی ماں اب یہ تو نہیں شرماتی کہ ڈش پہ اس کے ساتھ پہنچ سین دیکھے، ماں کو اب اس چیز میں تو شرم نہیں رہی، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، وہاں شرم آ رہی ہے. تو اس شرم کی سمجھ نہیں آتی. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بچی کو پیریڈ شروع ہوں تو جس دن شروع ہو اس دن سے ڈیٹ مارک کر لی جائے کیلنڈر یا کسی بھی چیز پر، یا ویسے ہی 1 2 3 4 لکھ لیے جائیں، یا وہ ڈیٹس لکھ لی جائیں. فار ایگزامپل 15 نومبر 16 17 18 19 20. اگلے مہینے جب پیریڈز آئیں تو پھر کیلنڈر چیک کیا جائے کہ اب کس دن سٹارٹ ہوئے، 15 ہی کو ہوئے، کتنے دن رہے. 3 مہینے تک اگر وہ بچی کی عادت اسی طرح ہے تو وہ جو ابتدا میں اس کی عادت بنی وہ آئندہ زندگی کے لیے اس کی عادت شمار کی جائے گی کہ اس عورت کا مزاج کیا ہے. یعنی 3 مہینے تک یہ دیکھا گیا. اور 3 کا کیوں دیکھا گیا؟ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی 3 مہینے، 4 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں مطلقہ عورت کی مدت بھی 3 ماہ ثلاثۃ قروء بتائی گئی کہ 3 مہینے میں ایک شخص کی جو فطری اس کا طریقہ یا عادت وہ واضح ہو جائے گی. شاذ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ بھی عادت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر 3 ماہ میں ڈٹرمن کی جا سکتی ہے ایک بات کہ اس کے 5 دن ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں. اس کے بعد بچی کو یہ سکھا دیا جائے کہ وہ ہمیشہ اس کو مارک کرتی رہے تاکہ کمی بیشی اگر اس پہ زیادہ جا رہا ہے تو آپ کیئر کریں اپنے بچے کی، اس کو دوا دیں یا اسے دکھائیں کہیں. اور اگر وہ کم ہو رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی میں یہ سرکل جو ہے اس کی صحت، اس کی جسمانی قوت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی ضمانت ہوتی ہے. اس پر اس میں اس کو صفائی، پاکی اور ناپاکی کا بھی بتائیں. اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں مناسب حدود کا بھی ذکر کریں، اور کب شروع ہوتے ہیں اور خاتمے کی کیا علامت ہے، جیسے وہ پیچھے حضرت عائشہ کی اور وہ روایات گزر چکی وہ بھی بتائیں کہ نہانا اس کو کب ہے. یہ نہ ہو کہ وہ 2 دن بعد نہا رہی ہے، پھر بلیڈنگ ہوگی، پھر بیچاری نہا رہی ہے، پھر نہا رہی ہے، وہ ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ہر عورت کے ساتھ معاملہ ہے اور ہر عورت پر نماز فرض ہے اور اس سے حساب پہلا نماز ہی کا ہوگا، ان معاملات میں تساہل اور سستی اور غفلت ناقابل معافی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کی حد بندی کریں، اپنے ساتھ بھی اور بچیوں کے ساتھ بھی، اور ان کو پراپرلی ٹرین کریں اور انہیں بتائیں کہ کب نہانا ہے ان کو. اور ایون اگر وہ حضرت عائشہ کی طرح آپ سے چیک کروانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت، ان کو تسلی کروائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف نماز بلکہ روزوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھے بیٹھے ہیں. بعض اوقات رکھنا چاہیے تو نہائے نہیں، آج ٹائم نہیں تھا اس لیے روزہ بھی چھوڑ دیا. تو چونکہ یہ فرض عبادات سے متعلق ہے یہ سب کچھ، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حیض کی مدت بعض کے نزدیک 15 دن بھی ہے. وقال معتمر عن ابیہ سألت ابن سیرین، معتمر اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں نے ابن سیرین سے پوچھا عن المرأتی، عورت کے بارے میں، ترد دم، وہ پھر خون دیکھ لیتی ہے، یعنی دوبارہ اس کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، بعد قرئہا، اپنے حیض کے بعد، بخمسۃ ایام، صرف 5 دن کے بعد. یعنی کچھ عورتوں کی عادت اگر یہ ہو کہ 5 دن پیریڈز آئے ہیں پھر پاک ہو گئی، 5ویں دن بعد پھر حیض شروع ہو گیا، پھر پاک ہو گئی، پھر حیض شروع ہو گیا، یعنی مہینے میں 3 دفعہ ہو گئے. قال النساء اعلم بذلک، میں نہیں جانتا، عورتوں کو پتا ہوگا یہ کیا ہے. ایسے ہی کہنا چاہیے، اگر نہیں پتا تو انسان کہے نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اس فتوے کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے یہ امور عورتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں ان کو دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور بہترین طریقہ تعلیم دینا کہ ہر ماں خود بھی جان لے اور اپنے بچے کو بھی سکھا دے. اصل میں قاضی شرح کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا طلاق کا. تو طلاق کے بعد عدت کیا ہے؟ قرآن پاک میں 3 حیض. اب ایک عورت مہینے کے بعد آ گئی جی میری عدت ختم، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے 3 دفعہ پیریڈز گزر چکے ہیں. تو اس وقت قاضی شرح نے حضرت علی کے سامنے یہ بات پیش کی اور حضرت علی سے فتویٰ لیا. تو یہ جو آخری بات انہوں نے کی نا امام بخاری نے کہ النساء اعلم بذالک، عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر عورت کو اپنی عادت کا خود حساب کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کی عادت ہے، 20 سال 5 دن کی عادت رہی، مینو پاس شروع ہوتا ہے تو عادت بدلنے لگتی ہے، یا کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی. پھر اس میں کیا کرے گی کہ پچھلی عادت کے مطابق 5ویں دن تو نہا لے گی اور نماز شروع کر دے گی، خواہ اسپاٹنگ ہو بھی رہی ہے، کیونکہ عادت اس کی ساری زندگی 5 دن کی تھی.
اب آئندہ کیا کرے گی؟ اگلے مہینے پھر دیکھے گی، اگلے مہینے پھر دیکھے گی. اگر 3 مہینے مسلسل 5 سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب عادت بدل چکی ہے. بعض اوقات کسی دوا کے کھانے سے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ان سارے معاملات کو ہر عورت جس پر بھی نماز فرض ہے، اور فرض کب ہوتی ہے عورت پہ؟ جب پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی کوئی 15 یا 14 سال کی قید نہیں. کئی خواتین کہتے نہیں جی ابھی تو وہ 15 سال کی نہیں ہوئی اس لیے نماز ہی نہیں ہے، خواہ اسے پیریڈ شروع ہو چکے. عورت کی بلوغت کی علامت اس کے پیریڈز ہیں. نماز اور روزہ جب سے فرض ہو جاتا ہے اس پر، اس میں سالوں کی قید نہیں، ہر ایک کی عادت مختلف ہے. حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا ابو اسامہ قال سمعت هشام بن عروہ قال اخبرني ابي عن عائشہ ان فاطمة بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحاض فلا اطہر، کہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی. افعد الصلاۃ فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاۃ قدر الايام، نماز کتنے دن چھوڑو؟ صرف اپنے ایام کے اندازے پر جو پہلے عادت تھی. التی کنت تحیدین فیہا، جس میں تمہیں حیض آیا کرتا تھا. ثم اغتسلی وصلی، پھر غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. یہاں اوپر یہ جو قرء کا لفظ آیا ہے، اس سے پھر میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ امام بخاری نے حیض کے لیے ایک اور لفظ یہاں استعمال کیا ہے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. سوال ہے اگر کسی عورت کی حیض کی مدت ہمیشہ 4 دن رہی ہو اور اب یعنی 34 سال کی عمر میں 4 دن کی مدت کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ کر دوبارہ خون آنا شروع ہو جائے اور وہ مزید 3 یا 4 دن رہے، خون کا رنگ ان دنوں میں زرد ہو، تو یہ حیض ہوگا یا استحاضہ؟ یہ استحاضہ میں شمار ہوگا، کیونکہ پیریڈز کا خون وہی ہے جو عادت کے مطابق مقررہ دنوں میں آئے. اس کے بعد 2-4 دن بعد پھر اگر کوئی بلیڈنگ سپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. ایک حدیث گزری ہے کہ جس میں ایک زوجہ مطہرہ نے فرمایا کہ ہمیں منع کیا گیا جنازے کے پیچھے جانے سے، جبکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ غالباً عورت کا جنازے کے پیچھے جانا حکماً ممنوع ہے، اس لیے وہ مغالطہ میں پڑ گئے ہیں. برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں. اس میں یہ ہے کہ جب جنازہ لے کے مرد قبرستان جاتے ہیں تو عورتوں کو پیچھے جانے سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ دوسرے ملک سے آ رہی ہیں اور باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو قبرستان جانا پڑ گیا تو اس صورت میں جانے کی اجازت ہے. لیکن جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا جیسے مرد چلتے ہیں اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. حدیث میں کہ بیوہ عورت اپنی عدت کے دوران نہ سرما لگائے، نہ خوشبو اور نہ ہی رنگین کپڑا پہنے. کیا متعلقہ کی عدت کے دوران بھی یہی حکم ہے؟ اگرچہ اس کی زینت کو نامحرم مرد نہ دیکھے. بات یہ کہ تھوڑے سے احکامات فرق ہیں. جو بیوہ عورت کی عدت ہوتی ہے اس میں سوگ شامل ہوتا ہے اپنے شوہر کو کھونے کا، کیونکہ ایک عورت کی زینت جو اس کے لیے عبادت کا سبب ہے وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے، یعنی سب سے زیادہ جس زینت کے اہتمام پر عورت کو اجر بھی ملتا ہے وہ شوہر کی خاطر ہے. جب شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کو حکماً ایک طرح سے کہا گیا کہ وہ زینت نہ کرے تاکہ وہ اپنے غم کا بھی اظہار کر سکے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کی کیفیت جو ہے مختلف ہو. لیکن جو طلاق کا مسئلہ ہے وہ نسبتاً مختلف ہے. اس میں اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ غم نہیں غصے کا سبب ہوگی بات، یا اس نے خود خلا وغیرہ لی ہے، تو اس میں وہ احکامات نہیں ہیں جو ایک مرے ہوئے شوہر کی عدت پوری کرنے کے ہیں. ان دونوں میں فرق ہوگا. اگرچہ یہ نہیں کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ بالکل ہی عام عورتوں کی طرح ہو، تھوڑا بہت فرق تو ہوگا لیکن وہ نہیں جو متوفی کے بعد ہوتی. غسل حیض میں ترتیب واضح کر دیجئے. مثلاً وضو، اگر بالوں کی صفائی کریں، خوشبو لگانا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے غسل حیض ہے یا جنابت تو دونوں میں ہی پہلے وضو ہوگا. اگر بالوں کی صفائی وغیرہ کریں تو وہ اس سے بھی پہلے کر لیں، اور اس کے بعد خوشبو تو سب سے آخر میں ہوگی. پھر دوسرا سوال ہے کہ کیا خوشبودار صابن سے دھونا کافی ہے؟ دیکھیں یہ کامن سینس کی باتیں ہیں جن کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. خوشبودار صابن سے دھونا تو یہ ہے کہ وہ دھل کے پانی سے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسی خوشبو کہ جس سے ہر قسم کی اسمیل ختم ہو جائے، ڈیوڈرنٹ قسم کی. ہم نے غسل میں پاک ہونے کے طریقے پڑھے جس میں بتایا گیا کہ آخر میں روئی پر خوشبو لگا کر جسم پر لگائیں. پوچھنا یہ کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں، کیا یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے؟ کیا یہ فرض ہے؟ بات فرض کی نہیں، بات سنت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ہے، فرض کے درجے پر نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی تاکید فرمائی ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ تو نہیں کہ آپ کسی حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں یا آپ کو مجرم ہیں، لیکن ایک چیز جس کا تذکرہ کیا گیا اور وہ چیز ہماری ہائیجین، کلینلینس اور ہماری صحت اور ہماری جو چستی ہے اس سے متعلق ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں اس کی تاکید کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے سوگ کی مدت میں اسے ہر طرح کی زینت سے روکا، لیکن اس کے لیے بھی اس خوشبو کے لگانے کا حکم دیا. اسے ہم امر وجوب تو نہیں کہیں گے. امر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک امر ہوتا ہے جو واجب کے درجے میں ہوتا ہے، ایک امر ارشاد کا ہوتا ہے. یہاں پر ایک طرح سے یہ کام سنت کی پیروی کرنا ہے.
اور سنت کی پیروی کرنے میں ثواب ہے، جو نہ کریں گے ان کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا، بس اتنا سا فرق ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں احرام نہ باندھے بلکہ مکہ جا کر ارادہ کرے اور مسجد عائشہ جا کر احرام باندھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ عمرے کی شرائط میں سے ہے احرام پہننا، اور اس کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر وہ عمرہ ہی کرنے جا رہا ہے تو احرام پہننے میں اسے کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ یونیفارم نہیں پہنے آپ کی فیلنگ ہی وہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کپڑے دوسرے پہنواتے ہیں اپنے گھر بلانے کے لیے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہونے لگتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے اگر جانا ہے تو ہول ہارٹیڈلی جائیں، اس طرح نہ جائیں کہ یہ نہیں کر سکتا اور وہ مشکل ہے اور وہاں جا کے کر لوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو خصوصاً جرابیں اور بند جوتے پہننے کے عادی، انہیں چپل پہننا ذرا اپنی شان کے بھی بعض اوقات خلاف نظر آتا ہے، لیکن یہی تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک میدان میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی تو ایک ہی حشر کا میدان ہوگا نا، وہاں تو اونچ نیچ اس وقت ہوگی جتنے عمل زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنا سر کھول ڈالوں اور بالوں میں کنگھی کروں اور نیا احرام حج کا باندھوں، عمرہ موقوف رکھوں۔ ان ساری باتوں میں غسل کا ذکر نہیں آیا۔ حضرت عائشہ حیض سے فارغ ہوئی تو کیا انہوں نے غسل نہیں کیا تھا؟ ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی جائے، اس سے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ایک عورت پاک ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مواقع پر پاک ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور اس سے خاص موقع پر وہ الفاظ ایڈ نہیں کیے، تو یہ جو سر کھولنے کا اور کنگھی کرنے کا ذکر ہے، اسی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ان کو نہانے کے لیے کنگھی کرنا ہے اور نہانے کے لیے سر کو کھولنا ہے۔ غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا بالوں کو دھونا ضروری ہے کہ خالی سر کی سکن ہی کافی ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں کو تر کیا جائے، یعنی یہ چیز یاد رکھیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، جڑوں کو تر کیا جائے، جڑیں خشک نہ رہیں۔ اگر لمبے بال ہیں اور بال الگ سے نہ بھی سارے گیلے کیے جائیں تو بھی غسل ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی جس میں آیا کہ رحم پر ایک فرشتہ نگہبان ہوتا ہے، اور جو ترتیب آپ نے بتائی اس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ آج سے چند سال پہلے سائنسدانوں نے بیسک ہیومن سیل میں سے ایک کوڈ نکالا جسے ڈی این اے کہا گیا۔ ڈی این اے کسی بھی سیل کے بارے میں یہ علم دیتا ہے کہ وہ سیل کس جاندار کا ہے، اس کے باپ دادا کون تھے، وہ کون سی نسل علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی سیکس کیا ہے، اس کا قد جسم کیسا ہوگا، اس کا رنگ، آنکھیں کیسی ہوں گی، وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا تقریباً، اور وہ خوش مزاج ہوگا یا بد مزاج ہوگا، اس کی عادات کیا ہوں گی، اس کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یعنی حرف بحرف یہ حدیث بیسک ہیومن سیل کے بارے میں وہ بتاتی ہے جو آج سے چند سال پہلے سائنسدان اتنی تحقیق کے بعد جان سکے ہیں۔ یہ کسی کی کمنٹری ہے اس پہ جو آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ سوال ہے، حائضہ طواف کعبہ تو نہیں کر سکتی، کیا حائضہ کا حدود حرم میں داخل ہونا بھی منع ہے؟ حدود حرم کا جہاں تک تعلق ہے تو حرم سے مراد ایک تو وہ وسیع حرم ہے جہاں داخل ہونے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے، اس کی حدود ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات کو کراس کر کے حرم کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن ایک اور حرم ہے جس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، اس حرم میں حائضہ داخل نہیں ہو سکتی۔ لہذا حرم سے مراد دو طرح کے حرم ہیں۔ دوسرا یہ کہ طواف تو نہیں کر سکتی، کیا صفا اور مروہ کی سعی بھی نہیں کر سکتی؟ صفا مروہ کی سعی طواف سے متصل چیز ہے، الگ طور پر نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ عمرے کے لیے گئے ہیں اور پہلے آپ طواف کر لیں، پھر آپ تھک جائیں اور آپ گھر جا کے سو جائیں اور پھر جا کر آپ سعی کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک ہی سٹریچ میں دونوں کام کرنے ہیں۔ چونکہ طواف نہیں کر سکتے اس لیے سعی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور تھوڑا سا فرق جو اگرچہ سوال میں نہیں بتاتی چلوں کہ طواف کے وقت تو وضو کا ہونا شرط ہے، لیکن سعی کے دوران اگر وضو نہ رہے تو سعی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں وضو لازم نہیں، افضل ضرور ہے، جیسے کسی بھی عبادت کے لیے وضو کرنا افضل ہے، لیکن اگر نہ ہو تو وہ عبادت ہو جاتی ہے، انہی میں سے سعی کی عبادت ہے۔ حیض والی عورت کیا حج کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے، اور میدان عرفات میں بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل جا سکتی ہے، سوائے بیت اللہ کے آس پاس آنے کے، مسجد الحرام میں داخلے کے، باقی ہر جگہ جا سکتی ہے۔ عموماً لوگ مسجد عائشہ جا کر احرام پہن کر چھوٹے عمرے کے نام سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں بغیر پیریڈز کے عذر کے، کیا یہ عمرہ ہوتا ہے؟
بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو پیریڈز کی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکیں، وہ تو اس سنت پر تسلی سے عمل کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بعد میں ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں رہ کر عمرے گنتی کر کر کے کیوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو پھر وہ ایک مقابلہ چل پڑتا ہے کہ میں گئی تو 10 عمرے کیے اور دوسرے نے 15 کیے. تو یہ جب گنتی اور ریاکاری اور شہرت آ جائے تو پھر تو ویسے ہی عبادت بیکار ہے. ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سعی کا اتنا ثواب نہیں جتنا طواف کا ثواب ہے. اگر آپ عمروں پہ عمرہ کرنے کی بجائے بیت اللہ کے قریب ترین رہتے ہیں اور جتنی سعی کر رہے ہیں اس کی بجائے اتنے طواف کر لیں تو یہ کام آپ کا زیادہ ثواب کا ہے. یعنی عمرے اور عام طواف میں فرق کیا ہے کہ طواف میں آپ صرف طواف کرتے رہتے ہیں اور عمرے میں طواف کے ساتھ سعی بھی کرتے ہیں. اب آپ نے ایک عمرہ جا کے یہاں سے کر لیا، ایک مدینہ سے واپس آ کے کر لیا تو کافی ہے. اب باقی وقت آپ کس میں گزارے ہیں؟ اس میں نہیں کہ آپ مسجد تنیم بتکلف جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، اگلے دن پھر آ رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنے آپ کو بھی حرج میں ڈالے ہوئے ہیں. اس دوران بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز وہاں پر آ گئی مسجد عائشہ میں، بھئی جو مسجد عائشہ میں پڑھنی ہے اس کی بجائے اگر آپ حرم میں ہی پڑھ لیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس طرح کے کسی مصنوعی تکلف میں امت کو نہیں ڈالا گیا. تو وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کی وجہ سے کسی کے لیے جائز قرار دیا، اسے ہمیں ایک روایت نہیں بنا لینا چاہیے، ایک جواز کو ہمیں ایک بیسک نارم نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم باقی کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں. لہٰذا 2 عمرے کافی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کثرت سے طواف کریں. جتنا بیت اللہ کے قریب رہیں گے، جتنا طواف اور نفل پڑھیں گے اتنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی اور سرحد پہ جا کے عمرہ کے لیے آپ نیت کر کر کے آئیں. عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبی بھیجتی، یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے. کیا پوچھ لینا کافی نہ تھا؟ چونکہ دین کا معاملہ ہے نا، حلال اور حرام کا معاملہ ہے، ایک نماز کی ادائیگی اور نہ ادا ہونے کا معاملہ ہے. اس لیے اس میں جتنی بھی تحری کی جائے، کوشش کی جائے، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشکل ہمیں ان باتوں میں پڑتی ہے جب ہم نیکی اور تقوی کا معیار ان نیچرل لائف کو سمجھتے ہیں. اور نیکی اور تقوی کا معیار یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسلام سے نہیں آیا، یہ عیسائیت سے آیا ہے. ان کے ہاں انسان کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے، اور یہ ضرورتیں انسان کے ساتھ کس نے لگائیں؟ یہ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے لگائیں. اور ان ضروریات کو کن دائروں میں رہ کے پورا کیا جائے، اس میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا فائدے کا ہے، کیا نقصان کا ہے، اس کے لیے اس نے پیغمبر بھیج کر سب کچھ واضح کر دیا. اب پیغمبروں نے آ کے یہ باتیں کھول کھول کے بتائیں. اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے معاملے میں ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے یا سوچ ہے یا ان کا جو مقام ہے یا جو معیار ہے وہ ایسا بلند ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام انسانی ضروریات اور تمام ہیومن جو نیسیسٹیز ہیں ان سے بالا تر تھے. اور اگر کوئی بھی انسانی فعل ان سے سرزد ہوتا ہے یا انسانوں کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ دین کا حصہ معلوم نہیں ہوتا یا وہ ایک بری بات معلوم ہوتی ہے. حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو بطور نبی اسی لیے چنا کہ اس پر بھی انسانی کیفیات گزرتی ہوں. ان کیفیات کا نہ ہونا انسان کو انسان نہیں پھر فرشتہ بنا دیتا ہے، اور فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے. انسان کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے. تو اصل بات سوچ کا فرق ہے، اس لیے یہ ساری حیرت ہوتی ہے. اور ایک اور بڑی مشکل کہ خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں، اس بر صغیر میں شرم و حیا کے ایسے معیار قائم کر لیے گئے کہ جن کو فالو کرتے کرتے دین کی سمجھ سے ہم بہت دور ہو گئے. عربوں کے ہاں یہ مسئلے نہیں ملیں گے، وہ یہ باتیں کھلی کھلی اپنے بچوں کو اور سب کو سمجھا دیتے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی اس قسم کی شرم و حیا کا تصور نہیں جس میں دین کے فرائض کا علم نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دین کے فرائض سمجھنے کے لیے ان باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو انہیں پھر ایک لطف کی بات بنا کے ہر مجلس میں ان پہ گفتگو ہو. بلا ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں، اور ضرورت کے وقت اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے. ان تمام چیزوں سے یا تو اپنے آپ کو آپ کسی طرح پاک کر لیں کہ نہ آپ کو پیریڈز ہو، کوئی ایسا بندوبست کر لیں، نہ آپ کے اندر کوئی ایسے جذبات ابھریں اس کے لیے بھی کوئی علاج کرا لیں، اور نہ ہی شادی بیاہ کریں. اگر ایسا کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انسانیت کی معراج سمجھتے ہیں تو ایسا کر لیجئے. اور اگر ابھی آپ کے بس میں نہیں ان سب چیزوں کو کرنا اور آپ ایک ہیومن بینگ اور اس ہیومن بینگ کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے، تو اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں صحیح طور پر جانتے بھی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ رات کو اگر چیک کیا جائے تو بالکل ہلکا سا یلوش ڈسچارج ہو لیکن صبح ٹھیک ہو. اب فجر کی نماز تو نکل چکی، کیا وہ قضا کرنا ہوگی؟ نہیں. کیوں قضا کرنا ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کو مکلف نہیں کیا گیا، یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کو کیا حکم ہے کہ اگر رات سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاک نہیں دیکھتی تو تسلی سے سو جائیں. صبح آپ اتنی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ جس میں وضو اور غسل دونوں ہو سکے اور آپ کر کے نماز پڑھ لیں.
کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاف ہو چکے ہیں تو آدھے گھنٹے میں نہا لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. آپ کو کیا مشکل ہے؟ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں آج میں پاک نہیں ہو سکتی اور میری عادت یہ ہے کہ میں دن کے 10 بجے ہی پاک ہوتی ہوں مثال کے طور پر، تو پھر آپ کو اس نماز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اور اسی طرح یہ ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت تھا، اگر مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے اپنے آپ کو چیک کیا اور اس میں یلوش ڈسچارج تھا تو مغرب کے اذان کے بعد 1 دفعہ اور چیک کر لے، اور اگر دیکھتی ہے کہ ابھی نہیں پاک تو نماز نہ پڑھے، اور اگر دیکھتی کہ پاک ہو گئی ہے اس صورت میں وہ نہا لے. نہانے میں 20-25 منٹ لگیں گے، 20-25 منٹ کے بعد نہا کے آدھے گھنٹے بعد تک بھی مغرب کی نماز ادا ہو سکتی ہے. بڑا نیچرل اور بڑا ریلیکس کرنے والا ہے سب کچھ. ہم معلوم نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو شک گزرے کہ شاید یہ نماز مجھے پڑھ لینی چاہیے تھی اور میری سستی کی وجہ سے نہانا ڈیلے ہوا، یا کوئی اس طرح کی فیلنگ ہو، تو اپنے کانشیس کو فوراً کلیئر کریں. نہانے کے بعد وہ ایک پچھلی نماز قضا پڑھ لیں. اگر تو وہ نہ پڑھنی تھی تو آپ نے پڑھ لی تو نفل شمار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے سر پہ ایک بوجھ تھا تو وہ فرض ادا ہو گیا آپ کا، اور آپ کا ضمیر اطمینان میں آ جائے گا. اصل بات کیا ہے کہ آپ اطمینان حاصل کریں اور اس طرح کے شکوک سے اپنے آپ کو نکال لیں، اور اس حال میں جان دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو آ کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس کیفیت کا حصول بہت ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اتنے واضح اور اتنے کلیئر ہوں کہ ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو. پیریڈ جب ختم ہو جائیں اور غسل کر کے نماز شروع کر لی جائے لیکن چند گھنٹے بعد محسوس کیا جائے کہ ابھی کچھ ٹھیک نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو عادت کے مطابق ختم ہوئے تو نہا کے نمازیں شروع کر دینی چاہیے، اور اگر کچھ اور پھر کسی وقت تھوڑا بہت ڈسچارج کسی کلر میں آ گیا ہے تو اس کو پھر اگنور کر دینا چاہیے. لیکن اگر ابھی وقت ہی ختم نہیں ہوا اور آپ جلدی کے مارے شام کو اگر نہانا چاہیے تھا تو صبح ہی نہا بیٹھے تو اس صورت میں دوبارہ نہانا ہوگا. عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تاکید کے ساتھ حکم دیا. سوال یہ ہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں جیسے فیصل مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو حائضہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ جا سکتی ہے؟ جا تو سکتی ہے مگر عین اس جگہ تک نہیں جا سکتی جہاں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھی جا رہی ہو. مثلاً عورتوں کی گیلری کبھی کبھار کوئی نماز ہو جاتی، پیچھے ہٹ کے اگر ایک طرف بیٹھ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن جس جگہ جانے سے اصل میں روکا گیا ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں دن میں باقاعدہ 5 دفعہ مصلی ہوتا. اب باہر کے ملکوں میں جہاں جگہ بہت مہنگی ہوتی ہیں وہاں پر عموماً مسجد کو شادی ہال کے طور پر، ریلیجس گیدرنگز، ہر طرح کی پارٹیز وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو عموماً اس حصے میں وہ نہیں کرتے کہ جہاں نماز ہوتی ہے. اوپر کی چھت پہ یا گیلری میں ہر قسم کی عورتیں اور مرد آتے ہیں، حتیٰ کہ نان مسلمز بھی آتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہاں جانا جائز ہے، لیکن بالکل امام کی جگہ پہ جا کے یا ان صفوں کی جگہ پہ جو بالکل عبادت کے لیے مخصوص ہیں ان سے بچنا چاہیے. حیض کے بعد جو نہانا ہے کیا اس میں بھی غسل سے پہلے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ کیا یہ وضو اس غسل کا حصہ ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ بھی جنابت ہے. یعنی جنابت کی 2 قسمیں ہیں اور حیض جو ہے وہ حالت جنابت تصور کی جاتی ہے. جنابت کا لفظ جو ہے نا یہ جیم نون بے اس کا روٹ ہے. جم کہتے پہلو، اور اس سے کہ پہلو بچانا یعنی الگ رہنا. تو اس میں بھی کچھ چیزوں سے الگ رہنے کے احکامات ہیں، اس لیے اس کو بھی جنابت کہا جاتا ہے، جیسے نماز سے، طواف سے اور کچھ چیزوں سے. کیا حیض والی عورت مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی یا صرف نماز پڑھنے والی جگہ پر نہیں جا سکتی؟ میں نے واضح کر دیا تھا کہ عین جو نماز کا حصہ ہے اس میں نہ جائے، لیکن یہ کہ مسجد کے صحن سے یا ایسی جگہ سے گزرا جا سکتا ہے کہ جہاں کبھی کبھار سال میں 1 دفعہ نماز ہوتی ہے، جیسے فیصل مسجد کے باہر والے حصے میں. کیونکہ بازو کا ساری فیملی سفر کر رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اندر چلے گئے ہیں تو ایک شخص سڑک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ مناسب نہیں ہے. اس میں یہ کہ مسجد کے اندر کسی ایسی جگہ پر بازو کا یہ ہوتا ہے کہ صحن ہوتا ہے، ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایسا کارنر انسان تلاش کر سکتا ہے. اس کے لیے ہر شخص کو اللہ نے کامن سینس دی ہے کہ اپنی احتیاط کس طرح کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز کی جگہ میں چلی جائے. باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض. حیض کے دنوں کے علاوہ اگر کسی کی سپاٹنگ ہو رہی ہے زرد رنگ کی یا خاکی رنگ کی، سفرہ زردی اور قدرہ خاکی، براؤنش اگر ڈسچارج ہو رہا ہے یا یلوش ہو رہا ہے تو کیا نماز چھوڑ دے انسان؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. ام عطیہ کہتی ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے وہ روایت کی عید والی، کہ ہم نہ گنتی تھیں نہ سمجھتی تھیں قدرہ یعنی خاکی رنگ کو، والصفرۃ اور زرد رنگ کو، شیئا کچھ بھی. یعنی حیض کے دنوں میں تو یہ خاکی اور یلوش ڈسچارج جو ہے یہ ناپاکی کی علامت ہے، لیکن اگر حیض کے دن نہیں ہے، مثلاً کوئی دوا کھائی ہے
کوئی صدمہ ہوا ہے، کوئی اور وجہ بنی ہے، اور عام دنوں میں پیریڈز کے دنوں کے علاوہ یلوش ڈسچارج ہو گیا ہے یا براؤنش ہو گیا ہے، تو اس سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس حالت میں نماز پڑھی جائے گی۔ باب عرق الاستحاضہ، استحاضہ کی رگ، عربی زبان میں اس کو عاذل بھی بولتے ہیں، اس رگ کو جس سے استحاضہ آتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹرز ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ استحاضہ کی رگ اور دوسری رگ میں کتنا فرق ہے یا اس کے مقام میں کتنا فرق ہے، لیکن حدیث میں تو یہ بات، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طبیب نہیں تھے اور انہوں نے کوئی جسم کی کیمسٹری یا جسم کی سائنس وہ نہیں پڑھ رکھی تھی، اس کے عالم نہیں تھے، اناٹمی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا آپ نے وہ آگے پہنچا دیا کہ استحاضہ جو ہے وہ اس جگہ سے نہیں آتا جہاں سے حیض آتا ہے، وہ مختلف رگ ہے جس کو عربی میں عاذل بولتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة، یہ عمرہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور انہوں نے بھی بے شمار احادیث روایت کی، اور یہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی تھی جو ان کے بھائی تھے، بھانجی ہیں۔ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، ان ام حبیبہ استحیزت 7 سنین، ام حبیبہ ان کو 7 سال تک استحاضہ کی بیماری رہی۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ان ذالک، اس کے حکم کے بارے میں۔ فامرها ان تغتسل، تو آپ نے حکم دیا کہ غسل کر لیا کرو۔ فقال ھذا ارکن، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہے۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، غسل بھی آتا ہے اور وضو بھی آتا ہے، کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا کافی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 نمازوں کو جمع کرتی اور اس سے پہلے نہا لیا کرتی تھی، لیکن جو اصل حکم ہے، جو راجح حکم ہے، وہ صرف وضو کا ہے۔ باب المرأة تحید بعد الافاضۃ، اگر کسی جائے افاضہ کے بعد، طواف زیارت کے بعد، اور یہ طواف افاضہ یا زیارت جو ہے حج کا رکن اعظم ہے، بڑا رکن ہے۔ اگر کسی عورت نے عرفہ بھی قیام کر لیا، منا بھی ٹھہر چکی، سب کچھ کر لی، طواف افاضہ بھی کر لیا اور پیریڈ شروع ہو گئے، مراد کیا ہے کہ طواف وداع نہ کر سکی تو کیا کرے گی؟ کیا حج ہو جائے گا طواف وداع اگر چھوٹ گیا؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابیہ عن امرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں، پھر جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، قد حاضت، ان کو حیض آ گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلھا تحبسنا، شاید وہ ہمیں روکے رکھے گی، یعنی طواف وداع نہ کر سکے گی اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ الم تکن طافت ما کننا، کیا اس نے تمہارے ساتھ پہلے طواف نہیں کیا، یعنی طواف افاضہ نہیں کر لیا؟ فقالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں کر لیا ہے۔ قال فخرجی، فرمایا کافی ہے، چلتے ہیں اب۔ یعنی حضرت عائشہ نے، اب یہ نہیں کہ آپ نے ان کو تو موقع دیا عمرے کا اور ان کو طواف وداع نہ کرنے دیا، اگر یہی کرتے رہتے تو شاید 1 مہینہ اوپر ہو جاتا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ طواف وداع جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں جاتی ہیں اور حج کر لیتی ہیں اور طواف افاضہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر حاجیوں کو منا سے ہی مدینہ لے جاتے ہیں اور مدینہ سے واپس لے آتے ہیں دوبارہ مکہ، یا ڈائریکٹ بھی لے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر طواف وداع چھٹ جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، یعنی وہ ایک مسنون فعل ہے، فرض نہیں ہے۔ حدثنا معلہ ابن اسد قال حدثنا وہیب عن عبداللہ ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال رخص للحائض، رخصت دی گئی حائضہ عورت کو، ان تنفرا، کہ وہ چلی چلے، یعنی نکل چلے، اذا حاضت، جب اس کو حیض آ جائے، یعنی اپنے شہر واپس چلی چلے۔ وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ، اور ابن عمر جو تھے، عبداللہ بن عمر، شروع میں یہ کہا کرتے تھے، انہا لا تنفر، کہ نہ نکلے۔ ثم سمعتہ یقول، پھر میں نے دوبارہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، تنفرو، کہ نکل چلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، اور یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے پر ہوں، لیکن اگر ہمیں اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح روایت کے ساتھ مل جائے
تو اپنے طریقے کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے. بابن اذا رأت المستحاضۃ الطہرا، کہ جب مستحاضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں تغتسل، غسل کرے، وتصلی، اور نماز پڑھے، ولو ساعتن، خواہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ باقی ہو. اب دیکھیں یہاں نماز کی اہمیت، کہ اگر دن کے غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور عورت اس وقت نہا کر نکلی ہے تو انتظار نہ کرے اچھا اذان ہو جائے پھر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لوں گی. خواہ ایک گھڑی باقی ہو نماز پڑھ لے، اپنی اثر پڑھ لے. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، اور آئے اس کے پاس اس کا شوہر، اذا صلت الصلاۃ، جب وہ پڑھ لے نماز. مراد یہ ہے کہ مستحاضہ عورت کے پاس اس کا شوہر آ سکتا ہے، یعنی قربت کر سکتا ہے اگر وہ نماز شروع کر دیتی ہے. یعنی ویسے تو حیض کی حالت میں شوہر کو اجازت نہیں، لیکن استحاضہ کی حالت میں اجازت ہے، یہ مراد ہے. کیونکہ الصلاۃ اعظم، نماز زیادہ بڑی چیز ہے، تو جو عورت بلیڈنگ میں نماز پڑھ سکتی ہے تو استحاضہ میں اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے. حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقبلت الحیضۃ، جب تجھے حیض آ جائے، فدعی الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، واذا ادبرت، جب واپس ہو جائے، فاغسلی عنک الدم وصلی، خون کو دھو دو اور نماز پڑھ لو. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. باب الصلاۃ علی النفساء وسنتها، نفاس والی عورت پر جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، یہاں لفظی معنی میں آ رہا ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا اور اس میں وہ فوت ہو گئی تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. یہ بات کیوں ذہن میں آئی؟ اس لیے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت خود تو نماز نہیں پڑھتی، تو کیا اس کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جنازہ پڑھا جائے گا. حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنا شبابۃ قال اخبرنا شعبۃ عن حسین المعلم عن ابن بریدۃ عن سمرۃ بن جندب ان امرأۃ ماتت فی بطن، کہ ایک عورت مر گئی پیٹ سے، یعنی پیٹ میں بچے کی وجہ سے یا بچے کی ولادت کی وجہ سے. فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا. فقام وسطہا، اور آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی بالکل جیسے عام جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کمر میں وسط. باب حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو اوانہ اسمہ الوداح، ابو اوانہ جن کا نام وداح ہے ان سے روایت ہوئی ہے، من کتابہ، ان کی کتاب سے. اب یہاں ایک سند میں تھوڑی سی بات ہے جس کو سمجھ لیں، ایک علمی بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حدثنا اخبرنا ہی ہے تو سب زبانی کلامی باتیں تھی. تو یہاں اس روایت میں وضاحت کی گئی ہے اخبرنا ابو اوانہ اسمہ الوداح من کتابہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھ کے یہ بات ہمیں بتائی. کہتے ہیں اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبداللہ بن شداد قال سمعت خالتی میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن شداد کو حضرت میمونہ نے جو ان کی خالہ تھیں انہوں نے بتایا انہا کانت تکون حائزن، کہ وہ حائزہ تھی، لا تصلی، نماز نہیں پڑھتی تھی، وہی مفترشتن، اور وہ لیٹی ہوئی تھی. فراش بستر کو کہتے ہیں اور مفترش لیٹنا. بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ پر، یعنی جائے نماز پر. وہ یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، علی خمرتہ، ان کی چادر پر. اذا سجدہ، جب سجدہ کرتے، اصابنی، تو پہنچتی مجھ کو، بعد صوبہ، آپ کا کچھ کپڑا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ پیریڈز ہیں اس لیے جائے نماز کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. کتنی عام ہے یہ بات، جبکہ حضرت میمونہ کی روایت کیا بتاتی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں، ظاہر ان دنوں میں کمرے بھی چھوٹے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل اور خصوصاً رات کی نماز گھر پہ پڑھا کرتے تھے تہجد، تو اس صورت میں وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل قریب لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور اسی جگہ پہ لیٹی ہوتی تھی کہ جس کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، یعنی جیسے ایک ہی کپڑا ہو، آدھے پہ آپ نماز پڑھے اور آدھے پہ وہ سو رہی ہیں پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ کس کو لگ جاتے؟ ان کو لگ جاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت اگر جائے نماز کو چھو لے تو جائے نماز یا تسبیح ناپاک نہیں ہوتی. میں تسبیح اس لیے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ تسبیح بھی نہیں پکڑتے. الحمدللہ ہمارا کتاب الحیض یہ چیپٹر یہاں مکمل ہوا، اس لیے ہم یہاں پہ پاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ کتاب التیمم ہم لیٹر ان دا ڈے پڑھیں گے. ابھی تھوڑی سی ہم ریڈنگ پریکٹس کریں گے. ایک بات اہم، 329 اور 330
حدیث نمبرز جو لگے ہوئے ہیں 329 اور 330. 329 میں غور سے دیکھیں قول کس کا ہے؟ رخص للحائض ان تنفر اذا حادت. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے؟ ابن عباس کا قول ہے. یہ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اور آگے 330 میں ابن عمر کا ہے، اور وہ اپنے قول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت دینا ریفر کر رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں رکھنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ آپ انورٹڈ کامرس دیکھ کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے طور پہ کوٹ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث کیٹیگری میں آتا ہے، اور آپ آج کل پڑھ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ نئے سبجیکٹ میں بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے چین کہاں تک جاتی ہے، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اچھا، باب السفرتی والقدرتی فی غیر ایام الحید. یہاں سے کیا بات سمجھ آئی؟ اس کو بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عورتیں اس میں بہت پریشان رہتی ہیں. سفرہ کیا ہے؟ زرد رنگ ٹورڈز جو ہمارا ڈسچارج ہے، اور قدرہ براؤنش ڈسچارج. تو اگین یہ وہی پیلٹ آ گیا جو ڈفرنٹ جو پرائیویٹ پارٹ سے جو ڈسچارجز آتے ہیں ان کا پورا ایک کلر پیلٹ ہے. جیسے آپ پینٹ کے کارڈز ہوتے ہیں نا، شیڈز ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے بھی بعض اوقات کلر پیلٹس اور شیڈز آپ کو مل جائیں گے. تو اس میں ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اگر کسی کے 7 days پیریڈز کی عادت ہے، ٹھیک ہے، ود ان دا 7 days کوئی بھی کلر چل رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ پیریڈز ہی ہے، وہ حیض ہی ہے. لہٰذا اس میں تعامل نہیں کریں گے کہ اچھا اب یلو ہو گیا، براؤنش ہو گیا تو اب جلدی نہا لیں. لیکن اگر یہ کلرز، یہ شیڈز حیض کے دنوں کے بعد آ جائیں، جیسے کہ کل بھی بات ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی تھی، کہ اگر کسی نے غسل کر لیا، ان کو لگا کہ اچھا صبح سے تو کلین ہوں، غسل کر لیا ہے، لاسٹ ڈے پہ ہی زیادہ سب کو کنفیوژن ہوتا ہے. تو لاسٹ ڈے میں بھی وقت کا بھی خیال کریں. عموماً الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے باڈیز ہماری ایسی ہی بنائی ہیں کہ عموماً آپ کا جو ایک ہیبٹ ہے اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ دوپہر تک فارغ ہو جائیں گے، یا رات تک فارغ ہوں گے، یا صبح فارغ ہو جائیں گے. جسم کا ایک سائیکل بنا ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ فار انسٹنس شام ہو جاتی ہے تو پھر اس دن جلدی نہ کریں. ہم رمضان میں کرتے ہیں نا، یہ پتہ ہوتا ہے کہ شام تک فارغ ہوں گے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ابھی، لیکن لالچ کیا ہوتی ہے کہ جلدی سے نہا لیتے، سحری کر لیتے، بس آج کا روزہ ہو جائے. نہیں، اس کا ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے، آپ کی عادت ہے کہ پورا دن گزرے گا یا عصر کا وقت آ جائے گا، تو آپ عصر تک ویٹ کریں. اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کی طلب اور سب چیزوں کا پتہ ہے. صرف یہ ہوگا نا کہ اس دن کا روزہ تو ویسے بھی نہیں ہو رہا اگر آپ کو پھر دوبارہ ڈسچارج آ گیا اور آپ نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، وَكُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت نہ کریں. اور صحیح بات ہے کہ ہم عورتیں بعض اوقات عبادت کی لالچ میں ہی اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہی ہوتی ہیں. نہیں، اگر ہو نہیں، وہ بات وہی ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا باڈی سائیکل 7 days ہے، 7th day فل چلتا ہے، تو پھر اب آپ رمضان میں چاہتے ہیں کہ نہیں بس وہ 6.1 پہ چلا جائے. ایسا نہیں کریں گے. 7 ہے تو 7 کو ایکسیپٹ کر لیں، قدر اللہ. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ابن آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تو اس کو بس قبول کریں. اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نا کہ لا تعجلنا، جلدی نہ کریں. آپ کے جلدی کرنے سے آپ کی باڈی کے سائیکل کو جلدی نہیں ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ٹینشن اور سٹریس میں آ کے زیادہ ہی لمبا ہو جائے. تو لہٰذا اس کو خاطر میں لگے. ہاں، جب آپ کے ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، آپ کو پتا تھا 7th day میں شام تک پاک ہوتی ہوں، آپ 7th day شام کو رات کو آپ نے غسل کر لیا. اب 8th day آدھے دن کے بعد کچھ یلوئش یا کچھ براؤنش ڈسچارج آیا، تو اب آپ پریشان نہیں ہو کہ یہ میرے پیریڈز ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے، یہ استحاضہ ہے. یہ جی یلوئش اور براؤنش ڈسچارج بھی استحاضہ ہی کاؤنٹ ہوگا، لیکن آپ کو اس سے یعنی نماز اور یہ چیزیں مانے نہیں ہیں. اوبیسلی آپ نے اگر ڈسچارج دیکھا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کلین کریں گے، اور جب نئی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اس وقت نیا وضو کریں گے. یہ تو بات ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہاں، تو اس چیز کو بالکل مد نظر رکھیں گے، اس سے کنفیوز نہیں ہوں گے. اور اگین آپ کی جو امیڈیٹ بہنیں ہیں، کوئی کزنز ہیں، کوئی بھی بیٹی ہے، اگر ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ گزرتا ہے تو ان کے ساتھ اس بات کو کلیئرلی ڈسکس کر لیں. بے شک حدیث کی کتاب لے کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور ینگ بچیوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، ان کو تو ضرور بتائیں تاکہ وہ اس چیز سے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی ہم نے سنا، کہ گلٹ سے باہر آئیں.
کیونکہ جو ایک شک اور گلٹ اور یہ چیزیں، اس سے پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے شیطان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہ تھوڑا ڈھیلا کر دیتا ہے عبادت میں. جو بندہ جمع ہوا ہے نا اس کو سب سے پہلے ڈھیلا ہی کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ سے وہ نکال لیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. طہارت کے متعلق چیزیں، چلے ہم بات تو طہارت کی کر رہے ہیں، اور طہارت تو بہت پرسنل بات ہے نا، اپنے آپ کو غسل کرنا نہانا، لیکن اوور آل ہمارے دین صفائی کا، پاکی کا ہے نا، اس چیز کا دین ہے. تو کل ہمارے پاس اس مین ہال میں کچھ گیسٹس آئے جو پہلی دفعہ الہدا انسٹیٹیوٹ میں آئے. انٹرفیتھ کاؤنسل آف پیل کی ہماری میٹنگ تھی یہاں 2 بجے کے بعد. ریبائز، کرسچن مشنری کے جو لیڈز ہوتے ہیں، ریورنس تھے، کئی اور ڈفرینٹ جو یہاں پہ مذاہب ہیں ان کے ایک 2 ریپرزینٹیوز تھے. اور ہم نے کلاس روم سیٹ اپ کیا. تو جب سیٹ اپ کے لیے ڈیسکس موو کیے گئے تو ہمیں بہت فکر ہوئی کہ کوئی ادھر نہ بیٹھ جائے. پتہ ہے کیوں؟ اندر صفائی نہیں تھی. جنہوں نے اس کو ری ارینج کیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ڈیسکس کے اندر اتنا، یعنی یہ بچے تو یوز نہیں کرتے یہ ڈیسکس، ہم سب گرون اپس یوز کرتے ہیں ویک ڈیز میں بھی اور ویکینڈ پر بھی. تو مجھے تھوڑی سی فکر ہوئی کہ ہم پڑھ تو طہارت رہے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ وہ پرسنل طہارت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری یوز کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارا سینس آف طہارت ریفلیکٹ کرتی ہیں نا، اور کرنا چاہیے. تو آپ لوگ ہاؤ آفن ڈو یو چیک، آپ اپنی کلاس کے لیے طہارت کا اہتمام کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو مسائل پڑھ کے ہم گزر جائیں گے، لیکن ہر ویک میں آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹ ایئرز ہیں، آپ سب کو کہوں گی کہ اون دس مین ہال ناؤ. آپ لوگ سالوں سے الحمدللہ یہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ مہمان تو نہیں ہیں. یہ کام ایسا نہیں ہے جو کلینرز کریں، کلینرز ویکیوم کرتے ہیں لیکن کلینرز یہ چیز نہیں کرتے. تو آپ لوگ اپنی ڈیوٹی سیٹ کریں کہ ایوری ڈے دیکھنا بھی ہے، خاص طور پہ تھرسڈے جاتے ہوئے کوئی بھی چیز ارریلیونٹ یہاں نہیں ہونی چاہیے. اور آئی ہوپ کہ پھر دوبارہ ہمیں اس چیز پہ ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہوگی. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یعنی شکر ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں کہ ایکچولی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا جو میٹنگ انہوں نے کہا کہ ہو ڈز دس کلاس روم بلانگ ٹو، از اٹ کڈز اور از اٹ ویمن؟ آئی ٹولڈ دیم لائک دس از ویمن. جی مین بھی ہوتے ہیں ایوننگ میں، یعنی گرون اپس ہی ہیں نا سب. اس دن جیسے ہمارا کلاس تو کل ویمن ہی کی تھی نا، تو ویمن آل دا مور ریسپانسبل، کیونکہ ہم تو اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہے نا. جی دیکھیں، آئی اپریشیٹ کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بعض اوقات ہم ہر وقت ہائی لائٹ نہیں کرتے، توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہو. میں آپ کی محبت کو محسوس کر سکتی ہوں کہ آپ نے فوراً اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بتایا کہ نہیں یہ لوگ بہت صفائی بھی کرتے ہیں، گھر سے بھی چیزیں لاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ کہیں اگر کوئی ایک چیز ایسی ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، المؤمن مرآت المؤمن پڑھی ہوئی ہے نا حدیث، کیا مطلب ہے اس کا؟ مومن کا آئینہ ہے. تو جب آئینہ کچھ دکھا دے ایسا کہ کہیں کچھ ویسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے چہرہ، لیکن کہیں ایک جگہ کوئی ایسا اسپاٹ ہے جس کو کلین کرنا ہے تو اس کو کلین کر لیں گے، ہے نا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم اپنا حدیث ریڈنگ کر لیتے ہیں. 331 حدیث نمبر 331. اور یہ اب آپ مائک لے لیجئے. ہماری پیاری بہن، ویلکم ٹو دا رجسٹریشن اسٹیٹس. کیا نام ہے آپ کا؟ سسٹر رفت. کمفرٹیبل فیل کریں گی؟ حدیث ریڈ کریں گی؟ ہاں بالکل. حدیث نمبر 331. ہم سب پڑھتے جی. اچھا نہیں، اٹس اوکے، ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. ریڈی؟ حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا ہشام بن عروہ عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلی. اب آپ اس کو ترجمہ کریں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقبلت الحیضۃ، جب آ جائے حیض، فدعی الصلاۃ، تو چھوڑ دو نماز، واذا ادبرت، اور جب وہ گزر جائے.
جی گزر جائے، ختم ہو جائے. فغسلی عنک الدم، تو دھو ڈالو خود سے خون کو. ہاں فغسلی عنک الدم، تو اپنے آپ سے خون کو دھو لو. لیکن یہاں سے کیا مقصد، یعنی معنی کیا ہے اس سے؟ صرف یہ نہیں معنی کہ صرف خون دھو لو، یہ غسل لینے سے معنی. وصلی، اور نماز ادا کرو. نماز ادا کرو یعنی نماز ریزیوم کر لو، نماز شروع کر لو. کیونکہ عورت کا ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آ جانا اور نماز نہ ریزیوم کرنا، یہ کس بات کی علامت ہوگی؟ بہت سی بہنیں جن کو ابھی نماز کی پابندی کی توفیق نہیں ہوئی، دے گو تھرو دس، ان کو بھی حیض آتا ہے، وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں، حیض آتا ہے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن جیسا حیض کا دن تھا ویسا ہی پاکی کا دن گزر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. یعنی حدیث سے ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے گہرائی پر مبنی ہیں کہ جیسے ہی آپ ناپاکی کی حالت سے نکلے تو آپ کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے نماز ریزیوم کر لی. اور اس کے بعد پھر نماز یہ نہیں کہ صرف وہی ایک نماز ریزیوم کر لی، ساری ہی پڑھی. اور ابھی جو ہم نے اینڈ میں بھی بات پڑھی کہ اگر تھوڑا سا بھی ایک ساعہ بھی وقت باقی ہے تو نماز پڑھ لینی ہے. بلکہ اس کے متعلق I'm sure آپ نے فقہ طہارہ میں پہلے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ اگر وقت نماز کا داخل ہو گیا اور کچھ وقت گزر گیا، پورا وقت نہیں گزرا، کچھ وقت گزر گیا، بائی چوائس آپ پڑھ سکتے تھے نماز، آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے کہا اچھا 10 گھنٹے بعد پڑھوں گی، اور پھر آپ کو پیریڈز آ گئے، تو اب وہ نماز آپ پر لازم تھی اور آپ نے بعد میں جب آپ غسل کر کے فارغ ہوں گے تو وہ آپ نے پڑھنی ہوگی. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم زندگی بھر اس سے غافل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. لیکن پھر اب کیا کرنا ہے کہ پھر اب ایکسٹرا نوافل کی کثرت کرنی ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، نفل تو چلو کوئی بات نہیں، نفل کے بارے میں کچھ باتیں بھی اس طرح کی آ جاتی کہ چلو کوئی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات نفلوں میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لاس ہی ہوگا نا. اس لیے کیونکہ جو ہم لا علمی کے دور میں اتنا کچھ پڑھ چکے، سیکھ چکے، وہ سب کیا ہوا؟ جی اب ہم نے اس کو نارملائز کرنا ہے نا. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ یہاں پر روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.